اگر کسی شخص کو سانس میں دشواری ہو جائے تو وہ بھی اپنی زندگی کے لیے بہت ساری آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانے کی، پینے کی، سونے کی اور سانس لینے کی ضرورت ہے نا، میری طرف دیکھیے گا، اسی طرح خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ گھر میں سارا کچھ موجود ہو، اولاد بھی ہو، مال بھی ہو، گھر بھی اچھا بنا ہوا ہو، ساری نعمتوں سے آپ کا فریزر بھرا ہوا ہو، ہر شے گھر میں موجود ہے، بس میاں بیوی کا آپس میں رشتہ پیار کا نہیں، تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ گھر کچا ہو، اس میں ضرورت کی چیزیں بھی پوری نہ ہوں، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچے گھر میں بھی سکون کی نیند آیا کرتی ہے۔ آپ کی نوکری، آپ کی جاب اگر آپ کے اپنے ہی شہر میں ہے اور سیلری پیکج بھی بڑا ہی اچھا ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، جانا آنا بھی آسان ہے، آپ ساری سہولیات آپ کو وہاں مل رہی ہیں، پر جو وہاں عملہ رہتا ہے اس عملے کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق نہیں، تو ساری آسانیوں کے باوجود بھی سارے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیوں چھوڑ رہا ہے نوکری، تو بندہ کہتا ہے کیا بتاؤں، وہاں میری مخالفت ہو گئی، بدمزگی ہو جاتی ہے۔ محبت موجود نہ ہو تو انسان کسی جگہ بھی اس کا وقت ٹھیک نہیں گزرتا۔ آپ کوئی بھی کام ہے اپنے اوپر بوجھ بنا کے کرتے ہیں تو وہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے، وہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ کا کام شوق بن جائے تو آپ اس کام کو محبت کے ساتھ کریں تو وہی کام آپ کے لیے سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے دین اسلام جب بھی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو دین محبت رکھا جا سکتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں، شدید پیار اپنے رب سے۔ یہ جو لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ سے محبت ہو پھر ہوتے ہیں۔ یہ جو ساری رات بزرگ کھڑے رہتے تھے عبادتوں میں، یہ تب ہوتا تھا جب ان کا رب سے پیار ہو جاتا تھا، ورنہ تو لوگوں کے لیے فجر میں اٹھنا بڑا مشکل کام ہے، نماز کے لیے جانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا بڑا سمجھنے والے، بڑے بڑے عقل مند، دانشور، بڑی بڑی زبردست باتیں کرنے والے، نماز کا ٹائم آتا ہے تو چھپتے پھرتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیفیات محبت نہیں رکھتے جو رب کے بندے کو سجدے میں نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت، اور پھر حضور نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب سے محبت، یعنی انسان کا نا تھوڑا انداز پیار والا ہو جائے، اس نے بولنا تو ہے ہی، چلنا تو ہے ہی، تو تھوڑا لہجوں میں محبت ہو جائے۔ ہمارے ہاں نا مفت میں لوگ ناراض ہیں، بلا وجہ لوگ ٹینشن میں، بہت سارے لوگ ہیں جان بوجھ کے تلخ ہو گئے، فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، فلانی جماعت بھی بری ہے، فلانے بھی برے ہیں، وہ بلا وجہ ہی کچھ چند نفسیاتی باتیں یاد کر کے خود بخود ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے اوپر کچھ چیزیں ایسی طاری کر لیتے ہیں کہ ان کے لہجے میں پیار نہیں رہتا۔ ہر شخص کو تنقید کی عینک سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ مٹی سامنے والے کے چہرے پہ پڑی ہو، کئی دفعہ عینک کے شیشے بھی پڑ جاتی ہے، تو ساری زندگی سامنے والے کا چہرہ صاف کرنے سے بہتر ہے کبھی کبھی بندہ اپنی عینک پہ بھی ٹیشو پیپر چلا لے، اسی کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لہجہ پیار والا نہیں ہوتا، آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو رب کی رضا کے لیے کرو، اور کسی بندے سے اگر بغض رکھو، عداوت رکھو، تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھو،
کسی کو کچھ دو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے اگر کوئی چیز روکو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں نا کوئی لمبی چوڑی لڑائیاں نہیں ہوتی، خاندانوں میں، گلی محلوں میں، دوستوں میں لمبی چوڑی، کوئی کسی نے قتل نہیں کیا، کوئی کروڑ روپیہ نہیں دبایا، کچھ بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہلکی پھلکی بات سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، ایک بندے کے پیر پہ پیر آ گیا، بندہ سویا ہوا تھا، اس نے فوری طور پہ کہا اندھے ہو؟ ٹکر اچانک ہو موٹر سائیکل کی تو کیا کہتے ہیں؟ انا ہوئے ہیں، یہی ہے نا ہمارا محاورہ۔ تو اس نے کہا اندھے ہو؟ اب دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ کہے اچھا تو مینوں انا آکھیا ہے، یا تو یہ مسئلہ ہے، فوری طور پہ آپ کو چھیڑ دیا کسی نے، بات خراب ہو گئی، یا اس کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ مسکرا کے گزر جائیں، اسی وقت ہی ساری آگ بجھ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں، ولی ہیں، صوفی ہیں، درویش ہیں، کامل ہیں، اس نے بندے نے کہہ دیا آپ اندھے ہیں، تو آپ نہ ہنس پڑے، کم ویسے اوکھا ہی جی انجا سنا، ویسے مشکل بات ہے، یعنی کوئی آپ کو اندھا کہے اور آپ جواب میں، یہ کام مشکل ہے، ہنس پڑے، اور بڑا ہی پیارا ہنس کے کہنے لگے نہیں نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو قریب دو چار لوگ تھے نا، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، وہ جو دائیں بائیں دو تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی، فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس گستاخ نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا۔ جناب کہا ہے؟ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا، مجھ سے کر رہا تھا۔ نے کہا حضور بات تو آپ سے ہی کر رہا تھا، پر اندھا کہا ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں نہیں مجھے نہیں اندھا کہا، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، بابا جی نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، ساری دنیا جیتنے نکلی ہے، کسی نے تو پیچھے رہنا ہے کہ نہیں؟ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی بندہ کہے ٹھیک ہے جناب میں میرا گیئر پچھلا ہے، ریورس ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں، 2 قدم ہٹ رہا ہوں۔ محبت کا لہجہ زندگی میں، ہمارے نا لہجوں میں تلخی ہے، ترش روئی، 2 ہی بندے ٹھیک ہیں بس، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو صحیح ہاتھ باندھ کے میری جی میں جی ملائے پیچھے چلے وہ ٹھیک ہے، تیسرے کو تو ہم ٹھیک ماننے کو تیار ہی نہیں کسی صورت، حالانکہ یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا ساری دنیا غلط ہو جائے، لیکن ہمارا مزاج ہے، ہر محکمہ دوسرے محکمے کو برا کہتا ہے، شہروں کی کہاوتیں بنا لی ہیں، اچھا تو ہوا جو لاہور کا رہنے والا، اچھا تو گجرانوالہ کا جو ہوا، اچھا تو بلکہ میں ایک جگہ پہ چلا گیا تو کھانا کچھ بعض اوقات نہیں گھروں میں ٹھیک پکتا، ان کا بھی کچھ تھوڑا سا وہ ٹھیک ہی پکا ہوگا، ہماری طبیعت کا نہیں تھا، کچھ لوگ نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں، کچھ علاقوں میں نمک ہر جگہ، ہمارے ہاں جو گورا زیادہ ہو اسے زیادہ سونا کہا جاتا ہے، افریقہ میں جتنا زیادہ کالا ہو اتنا زیادہ سونا ہوتا ہے، تو اپنے اپنے علاقائی، تو وہ کھانا انہوں نے کچھ تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ سے بنایا تھا، بہت اچھا تھا، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، لیکن وہ مجھے کہتے کھاؤ جی، میں نے کہا جی کھا لیا طلب کے مطابق، پھر کہنے لگے گجرانوالے دے بندے دے کھاندے ہی بڑا لے، کھاؤ۔ میں نے ان سے کہا آپ تنقید نہ کریں، اور جتنی میری طبیعت تھی، مسجد میں اونچا نہیں ہنستے جی، منع ہے، مسکرا سکتے ہیں آپ، وہ کھاؤ جی۔ میں نے کہا یار آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، میری طبیعت کے مطابق ہے، میں نے کھا لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگے گجرانوالے دے بندے دے کھاندے بڑا نہیں۔ میں نے کہا باقی کون سا بھوکا رہتے ہیں، ساری دنیا ہی کھاتی ہے، یہ الزام لگانے کی کیا ضرورت۔ اور تیسری دفعہ پھر آ گئے، کہنے لگے جی کھاؤ جی، گجرانوالے دے بندے دے کھاندے بڑا نے۔ میں کہا رہا پھر کاننے چ گل سن، میرے قریب آیا، میں نے کہا تو نے 3 دفعہ تنقید کی ہے، ناراض نہ ہونا، ایک جواب میں بھی دے لوں، دے لو۔ میں کہا سانو کھانا بھی آتا ہے تے پکانا بھی آتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، تو ہماری طبیعت کے مطابق پکا تو کھا لیتے ہیں، انہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنایا، اور اس فلسفے کو سمجھ
इस फलसफे को समझ कि हर शख्स का टेस्ट अपने इलाके के हिसाब से होता है। हम ये करते हैं कि जानबूझ के दो चार कहावतें कभी किसी शहर के बारे में, कभी ऐसा ना करें। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो सरहदों की कैद ही कोई नहीं। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। हमने तो अपनी तबीयत इस तरह की बनानी चाहिए कि लहजे में प्यार हो, मोहब्बत हो, वारफ्तगी हो, और ये तकाजा दीन का है। सहाबा किराम ने एक जगह पे पैसे जमा किए और पैसे जमा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में पेश किए। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? पैसे जमा करके हुजूर की बारगाह में पेश किया। अर्ज की हुजूर ये नजराना है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नजराना है। हमने देखा है कि आपके यहाँ अखराजात बहुत हैं, 9 अज़वाज मुतहरात घर में हैं, शहजादियाँ हैं, उनकी औलादें, मेहमान बड़ी कसरत से आते हैं और ज़ाहिरी वसाइल थोड़े हैं। तो हुजूर हमने इरादा किया कि हर महीने ये नजराना पेश करेंगे। सहाबा बड़े खुलूस से वो लेके आए और साथ बड़े दर्द से अर्ज की, हुजूर आपने हमारे लिए बड़ा कुछ ही किया। या रसूलल्लाह बड़ी तबलीग की, बड़ी तवज्जो फरमाई, बड़ा करम फरमाया, आपने बड़ा कुछ ही किया है। तो हम भी चाहते हैं थोड़ा सा नजराना हर महीने। सहाबा अभी बात ही कर रहे थे कि अल्लाह ने कुरान पाक नाज़िल फरमा दिया। फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब आप इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस ये जो मेरे करीबी हैं ना, इनसे प्यार करते रहना, इनसे मोहब्बत करना, इनसे प्यार करना, इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में मौजूद हो। देखो हुजूर के असहाब और औलाद, इनकी मोहब्बत ईमान है। कभी किसी जगह पे देखना बड़ी बात की हुजूर ने हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में, बड़ी, मैं अक्सर कहता हूं कि इससे बड़ी भी कोई बात होगी कि महबूब फरमाते मैंने सब के एहसानों के बदले चुका दिए, अबू बकर का हाथ पकड़ के रब की बारगाह में पेश करूंगा, मालिक तू ही इसे बदला अता फरमा। इतना बड़ा आदमी, हमारे दिल में कितनी को अकीदत होनी चाहिए। और हजरत उमर, हुजूर ने रब से मांग के लिया, जनाबे उमर हुजूर ने मांग के लिया है और महबूब फरमाने लगे ये मेरा उस्मान है, इससे तो फरिश्ते भी हया करते, और ये अली हैं। फरमाया दुनिया और आखिरत में मेरे भाई का नाम अली है। दोस्तों अब ये क्यों हुजूर ने फजाइल बयान की? हमारे दिलों में मोहब्बत बैठे। हमने ना हर चीज़ को एक इवेंट के तौर पर, एक दिन के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। मुहर्रम शरीफ आया, दिन मनाओ, मनाओ दिन। हमारे सदर वजीर आज़म साहब बयान देंगे मुहर्रम पे बयान। भाई आप अपना बयान अपने पास रखें, आपके बयान देने से क्या होता है? आम जो दुनियादार लोग हैं उनका लहजा ये है कि वो मुझे कहा था, दोस्त ने, फलाने ने कहा था, मैंने दिया 5000 महफिल में, मेरा भी हिस्सा है। कई दफ़ा बड़ा दिल दुखता है। मुहर्रम की नियाज पकाते हैं लेकिन गरीब लोग पैसे डाल के, तगड़े बंदे तो सियासी जलसों में जाते हैं, वो तो मिलाद की महफिल में भी नहीं आते। उनकी गाड़ियाँ उस वक़्त ख़राब नहीं होती जब सियासतदानों का जलसा होता है, फिर वो टूट फूट का भी शिकार हो जाए, मसला कोई नहीं। हमारी ख़ास अकीदत हुजूर की औलाद से होनी चाहिए, हमारे दिलों में जज्बात होने चाहिए, हसनैन करीमैन का प्यार होना चाहिए। और संगियों सुनो, हर शख्स का जिक्र करते बंदा रोता नहीं, लेकिन कभी अपनी बेटी दूर प्रदेश में रहती हो तो नाम लेके बंदा रो पड़ता है। सबके तज़किरों पे रोना नहीं आता, कोई अपना ही मिले दिल कर दे ना उन सामने होवे ते दर्द पुराने छेड़ा। जब कोई अपना मिल जाता है ना, फिर ही तो बंदे का, यानी कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जज्बात उमड़ आते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, और ये इमाम हसनैन करीमैन की हयात ज़ाहिरा में बात की हजरत अबू हुरैरा ने। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, हसन और हुसैन का नाम मेरी जुबान पे आता है तो आंखों में आंसू खुद ब खुद आ जाता है,
خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نام ہی آئے ان کا. کیوں کہ جذباتی رشتہ ہے حضور کی اولاد کے ساتھ. میں وہ تذکرہ کرتا ہوں تو میری طبیعت میں وہ بات پیدا ہو جاتی, جذباتیت ہے, شوق ہے. کم از کم اتنا ہی ہو کہ ہم نہ ان تذکروں کو سننے سنانے میں ہی بڑے باادب ہو جائیں, ہمارا خاص خلوص کا تعلق ہو جائے, لہجوں میں خاص پیار. میں اپنی والدہ صاحبہ کو بڑی دلیلیں دیتا تھا کہ اماں جی بغیر وضو تو بھی ختم والا لنگر پک جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے بغیر وضو کے. میں نے پوچھا ہے مفتی صاحب سے, میں ان سے کہتا تھا کہ اماں جی یہ ٹوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جاتا ہے, اتنی پابندیاں نہ آپ لگایا کریں, یہ سب ٹھیک ہے. تو میری والدہ پرانے زمانے کے لوگ تھے نا, سادے لوگ تھے, تو اماں جی کہا کرتی تھی تو مسئلے کول رکھنا اپنے, یہ حسنین کریمین کا لنگر ہے, یہ 11ویں کا لنگر ہے, یہ میلاد کا لنگر ہے. تو خاص الفت یہ جب سے ہم تصویروں میں آ گئے ہیں, جب سے ہم ویڈیو میں آ گئے ہیں, تب تو میرے بھائی پوسٹیں چلتی. اب تو پوسٹیں ہم کرتے ہیں, فلانا موقع آ گیا, میں نے بھی پوسٹ کی تھی, اور وہ پوسٹیں زیادہ تر دوسروں کے لیے ہوتی ہیں, سمجھانے کے لیے, خود تو سمجھنا چاہتے نہیں. تو خاص شوق حضور کی اولاد کا, خاص پیار, یعنی اس میں نا تھوڑی سی بندے کے دل میں جذبہ ہو, خلوص ہو. دیکھو بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو ویسے ہی صدیق ہیں, وہ تو عام بھی بات کریں تو ان کی بات تصدیق والی ہے, لیکن اگر حضرت ابو بکر صدیق کوئی بات قسم اٹھا کے کریں تو اپنا بھائی, اپنا بیٹا, اپنے عزیز, اپنے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں, پر حضرت صدیق اکبر قسم اٹھا کے فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم, مجھے اپنے سارے رشتوں سے رسول پاک کے رشتے زیادہ پیارے ہیں, مجھے حضور کے رشتے زیادہ عزیز ہیں اپنے ہر رشتے سے. تو ان سے پیار کرنا, ان کے لیے دل میں شوق رکھنا, ان کا تذکرہ. اب تو نئے سے نیا نام رکھا جاتا ہے, لیکن آپ کسی 60-70 سال کے بزرگ سے پوچھیں گے نا پرانے بزرگوں سے نام کیا ہے, کہیں گے غلام حسن. نام کیا ہے؟ غلام حسین. یہ کیوں رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں پیدا ہوا تھا تو میرے دادا جی کا شوق تھا کہ پتر کا نام غلام حسین رکھنا ہے, یعنی دادے کا خیال تھا کہ اسے پیدا ہوتے ہی حسین کا غلام بنانا ہے, اسے پیدا ہوتے ہی حسن کا غلام بنانا ہے. اب ہم اپنے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں تو ڈاکٹروں کی, پروفیسروں کی, تو ایک تو اہل بیت سے پیار کریں. دوسری بات جس سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے, بندہ اس کے طریقے پہ بھی چلتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بس اب تو جی بات ویسے ہی ختم ہونے کو آئی. ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کا سارا سلسلہ, یہ مشینیں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو ہی جاتی ہیں, مشینیں جو ہوئی, تو آپ توجہ کریں میری بات پر. طریقہ جو ہوتا ہے نا, طریقہ, آپ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو طریقہ آپ دیکھ لیں, جو جس شیخ سے محبت کرتا ہے اس کی طرح کی ٹوپی پہننی شروع کر دیتا ہے, اس طرح کا, اس سٹائل کا امامہ باندھتا ہے. پیار جو ہو گیا ہے, لوگ کسی کی نقل محبت جو ہو گئی. اہل بیت نبوت کا تذکرہ تو ہمیں اتنا زیادہ کرنا چاہیے, اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اہل بیت کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے. 2-3 باتیں جلدی سے سنیں. ایک تو اہل بیت نبوت کا طریقہ عبادت ہے, عبادت مصلی. تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں, گھر کے اندر نہیں. بچوں کو نمازی بنانا ہو تو بچوں کے سامنے نماز کی تقریر نہیں کرنی چاہیے, بچوں کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے. بندہ مصلی بچھا لے تو 2.5-3 سال کا بچہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, حالانکہ اسے پتہ نہیں نماز کیا ہے. امام حسن اور حسین نے اپنی اماں کو نماز پڑھتے دیکھا تھا, اور نماز سیدہ فاطمہ کس طرح پڑھتی کہ سارا دن کام کرتی, سارا دن. کوئی غریب آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں. ہیں پھر بھی ساری, جو بھی آپ کسی سے مل لیں گے تو دکھی ملیں گے آپ کو. میری بیٹی تکلیف میں ہے, بہن تکلیف میں ہے, بیوی تکلیف میں ہے, دکھ ہی دکھ ہر طرف, لیکن کوئی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں. سیدہ فاطمہ کے پڑ جاتے تھے. سارا دن چکی پیس کے, آٹا بنا کے, گوند کے روٹیاں پکانا, گھر میں لیپا پوتی کرنا, قربان جائیں اتنی تھکاوٹ والا کام.
لیکن امام حسن کہتے ہیں دنیا سو جاتی تھی، میری اماں مصلی بچھا لیتے تھے۔ انہوں نے ماں سے عبادت سیکھی، پھر انہوں نے رج کے عبادت کی اللہ کی۔ یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے نا، ڈاکٹروں نے مراقبہ بتاتے ہیں، سو جاؤ، آنکھیں بند کر لو، فلاں کرو، یہ باہر آ سکتے ہیں اگر سجدے لمبے ہو جائیں تو۔ دعائیں، میں ایک دفعہ بیٹھا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو وہ کسی مریض سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بابا جی تساں گلاں دل وچ رکھیاں نے، کڈ چھڑو تے ٹینشناں دور ہو جان۔ تو بابا جی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تمہیں پتہ نہیں نا، کچھ گلاں کسے نال ہو نہیں سکدیاں۔ تو میں نے کہا مناسب تو نہیں، پر میں ایک بات کر لوں؟ کہنے لگے جی کر لیں۔ میں نے کہا واقعی کچھ دکھ ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، لیکن شریعت نے ہمیں دعا بتائی ہے۔ کیا معنی ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو نا کھول کے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ اور دنیا داروں سے کہنے سے تو کئی دفعہ عزت میں کمی آتی ہے، اللہ رسول سے بندہ کہہ دے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد آیا، اس نے آ کے امام حسین سے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا آپ بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے، بتائیں کیا کرنا ہے۔ امام علی مقام فرمانے لگے ایک رات کی مہلت نہیں دیتا، سویرے بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی بھائی جان آپ نے کیوں مہلت لی ہے؟ یہ عجیب سے لوگ ہیں، پتہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی ارادہ اور بننے لگا ہے۔ فیصلہ آپ کا مجھے ابھی بھی پتہ ہے جو سویرے آپ نے سنانا ہے، تو آپ ابھی کہہ دیتے کہ بیعت ہم نے کرنی نہیں، جنگ ہی ہونی ہے، تو مہلت کیوں لی؟ خدا را میری بات کو یاد رکھنا، حضرت سیدنا امام علی مقام کا یہ انداز کبھی نہ بھولنا، ذرا لفظوں کا حسن دیکھنا۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے۔ عرض کی حضور کس لیے لیا ہے؟ قربان جائیں، یہ بات اگر کر سکتے ہیں تو سیدہ پاک کے لال ہی کر سکتے ہیں۔ امام حسین کی محبت دیکھو، فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ ایک رات رہ گئی ہے، سویرے جو ہونا ہے مجھے پتہ تو ہے ہی، میرا دل کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں، رج۔ ایک تو ذوق عبادت کا، دوسری بات اپنی طبیعت کے لحاظ سے سادہ، پیوند لگے کپڑے بھی پہن لینا، جہاں موقع آیا بیٹھ جانا۔ ہمارا تو یہ جو پروٹوکول ہے یہ لے بیٹھا ہے، بہنوئی صاحب آ جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ادھار کہاں سے لوں، فلانا آ جائے تو وہ بھی ناراض ہے، لو جی ہم گئے تھے کسی نے پوچھا ہی، ہم لوگوں پر بوجھ بنیں گے، تکلیف دیں گے کسی کو۔ او جی نا جی دنوں تے بھی روٹی چنگی نہیں کھوائی، روٹی کرو نہیں لبھی، کدی کڑی والے نے کرو ہی کھانی کبھی نہیں ملی۔ او جی انہوں نے جوڑے نہیں دیے صحیح پہننے والے، تو گھر سے کبھی سوٹ نہیں ملے۔ اس طرح کی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں بڑے لوگ، کمزور کر دیا ہم نے لوگوں کو سادہ زندگی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز المال میں موجود ہے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی، اللہ کے رسول رو پڑے دیکھ کے، لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دیکھ، قیامت کی ساری عزتیں اللہ نے تیرے لیے ہی تیار کی ہوئی، یہاں تھوڑی سی مشقت ہے وہ بھی ظاہری، تھوڑا سا سادہ کریں بود و باش کو، اولادوں کو سادگی سکھائیں۔ ہر وقت دنیا داری کے پیچھے بھاگنے سے تو رشتے دور ہو گئے، لوگ اپنوں کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، کیوں؟ اس لیے کہ کمائی کے لیے نکلے ہوئے تھے، مجبوریوں نے روک لیا۔ تیسری بات غریب پروری، کسی سے پیار کرنا، کسی کے امام حسین فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کسی غریب کی 1 منٹ کے لیے مدد کر، 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے رب زیادہ ثواب دے گا۔ ہمارے اب کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ڈیزائن بدل جاتا ہے، جوتے پرانے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں میں منگنی تے بھی یہی پا کے گیا سا، بیاہ تے بھی یہی پا کے جاؤں۔ تھوڑا سا باہر آئیں، یہ روڈ کے اوپر آپ کو زیادہ دولت نظر آتی ہے، ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھو،
गर्मियों के दिन मैं गुज़र रहा था एक दफ़ा तो तड़प गया कि वो बच्चियाँ बीबियाँ बेचारियाँ जो ये चावल की फसल के लिए खेतों में उतरती हैं कि आखिर लाभ लाई दिए। कभी कभी उनको देखो, उनके बच्चे जिस तरह वो वाट पे बैठे होते हैं। वो किसी ने कहा था, गालबन सागर ने कहा था कि गमे हयात के मारों का एहतराम करो, यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर। और यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, गमे हयात के मारों का एहतराम करो। थोड़ा सा और आखिरी बात, अहले बैत नबुव्वत के अंदर ना जज्बा जिहाद है, शौक़ शहादत है। हमारा पता आज क्या सिस्टम है, ये काकरोच देख के चीखे मारना ये फैशन लेबल होने की अलामत है। वो जी वीडियो बना के चढ़ा रहे हैं, किस बात की? कहते हैं जी वो मेरा बेटा ना बकरा ज़िबा हो रहा था तो बड़ा रोया है। ये तो बेवकूफ़ी है। ये जिहाद करेगा बच्चा? ये कैसे जिहाद करेगा? वो छिपकली देख के डर जाता है जी। तो आप इसको क्या बना रहे हैं फिर? छिपकली देख के डरता है तो ये मैदान में कैसे निकलेगा? हम अंदर से दरवाजे नहीं बंद कर लेते? अंदर से दरवाजा किवाड़, बाहर लड़ाई हो रही है, जुल्म होता है तो होने दो पुत्र, तू ना जाई। लेकिन जब मदीना तैयबा में इमाम हजरत उस्मान गनी के घर पे हमला हुआ था ना, तो हजरत मौला अली ने ये नहीं कहा था दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, बल्कि हजरत इमाम हसन और हुसैन के हाथों में तलवारें दे के हजरत शेर खुदा ने हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़े करके कहा था, पुत्र खबरदार कोई उस्मान के घर में दाखिल ना होना पाए। जरा ख्याल करना, ये हुजूर के सहाबी हैं। जब वालिद इस तरह तैयारी कराए फिर हालात कुछ और होते हैं, फिर मिजाज कुछ और होते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में बच्चों को थोड़ा सा ना मुशक्क़त सिखाएं, इनको कोशिश करना सिखाएं। एक छोटी सी गुजारिश है, आपने नाराज़ नहीं होना, कर दूं कि रहने दूं? कुछ तो रिश्ते हमारे मुंह बोले होते हैं ना, तो जो नबी पाक की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, जिनको अल्लाह माँ कहे वो पक्की माँ है ना। लेकिन हुजूर की अज़वाज बैठी थी तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम नाबीना से अभी आ गए, तो हुजूर ने फरमाया पर्दा करो, पर्दा करो। तो अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें तो नज़र आ रहा है ना। ये किसे का? मेहरबानी करें, मजहबी महफिल में तो हमें ख्याल रखना चाहिए ना। हम बड़े गुनाहगार लोग हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर तवज्जो दें।